Telemar. کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری سمر خان محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ جو ترقیاتی کام رک چکے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے اور کس سے درخواست کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو درخواست کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جنرل سیکرٹری علی احمد جان بھائی سے اور میاں محمود صاحب سے کہ بھائی جان جو ٹھیکیدار آپ نے ہمارے یو سی PS 121 UC3 کو جو ٹھیکیدار دیا تھا انہوں نے آدھے کام کیا اور آدھے میں وہ یہاں سے چلا گیا اور فون تک نہیں اٹھاتا ہے تو وہ کام ابھی ادھورے ہیں اور یہاں کے محلے کے تمام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ عہدیدار ہو اور وہ جو آپ لوگوں نے کام لایا تھا وہ کام ابھی تک ہوا نہیں ہے, آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے. اس سے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا تمام ووٹ خراب ہوتا ہے اور ہمیں جتنا بھی ہم نے محنت کیا ہوتا ہے, جتنا بھاگا دوڑی کیا ہوتا ہے وہ تمام کا تمام پانی پھیر جاتا ہے. تو ہمیں دوبارہ سے وہ تمام محنت کو دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے اور بھاگا دوڑی کرنا پڑتا ہے. تو علی احمد جان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹھیکیدار کو دوبارہ وہ کام کے لیے رجوع کرے اور ہمارے یہاں پہ جو میت ہوتی ہے یا بیماری ہوتی ہے تو جان محمد گبول ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جو رہنما ہیں وہ ہر ایک میت میں ہر جگہ ہر دکھ درد میں وہ پہنچ جاتے ہیں. تو ہمارے یو سی کے جو صدر اور جنرل سیکرٹری کہیں پر بھی نظر نہیں آتا ہے, نہ علاقے میں نظر آتا ہے. فون کرتے ہیں تو فون ریسیو نہیں کرتے ہیں. تو اگر ان سے صدر اور جنرل سیکرٹری کا عہدے کا کام وہ نہیں کر سکتے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ کام نہیں کر سکتے, وہ استعفیٰ دے دیں. یا علی احمد جان بھائی آپ کو چاہیے کہ کوئی ایسے شخص کو صدر بنا دیں کہ وہ اینی ٹائم فون بھی اٹھائے اور لوگوں کے دکھ درد میں بھی شامل ہو اور اس طرح ہمارے ووٹ خراب نہ ہو. بہت بہت شکریہ. نہیں ہوتا رہا, اسی طریقے سے ابھی بھی کام نہیں ہو پایا. اب جس طریقے سے ٹھیکیدار یہاں پہ کام کرتے کرتے بیچ میں وہ غائب ہو جاتے تھے, پھر ان کو منت جاری کر کے ان کو لاتے تھے, پھر 2 گڈر بنا لیے پھر غائب ہو گئے. تو اس طریقے سے جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا وہ کام تو نہیں ہو پایا. میں نہیں آتے, کسی زیادہ سے ان کے تعلق نہیں ہے, کسی ورکر سے کسی عہدیدار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے. کوئی وہ بیمار ہے گھر پہ پڑے ہوئے تو یہ اتنا گوارا نہیں کرتے کہ ان کو ایک آدھ فون ہی کر لے کہ بھائی ان کی طبیعت کیسی ہے. جب یہ اپنے عہدیداروں کا اپنے جیالوں کا اگر خیال نہیں کریں گے تو یہ اسی کو کیا سنبھالیں گے. اچھا خان گل بھائی, یہ جو الیکشن ابھی اناؤنس ہوئے تھے, پھر ملتوی ہوئے, پھر اناؤنس ہوئے, پھر ملتوی ہوئے, تو اس میں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ سے آپ تو خود سوشل میڈیا ورکر ہیں, آپ نے بہت ورک کیا. تو آپ کو تبھی رابطے میں لیا جاتا ہے جب الیکشن اناؤنس کیا جاتا ہے, جب ملتوی ہوتا ہے تو نہ آپ کو فون آتا ہے کسی کا, نہ دوسرے جیالے کو فون آتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ جی بالکل, اصل میں اب تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی بات کہی کہ مفاد پرست قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے پارٹی میں. تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے, ان کی اپنی فوٹو سیکشن کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی اپنی ویڈیو کی اپنی واقعہ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ہمیں جو ہے نا آگے لاتے ہیں اور ہمیں 50 کال کرتے ہیں. اور اب جس طریقے سے آپ جیسے الیکشن ملتوی ہو چکے ہیں تو اب جناب یہ ہمارے فون تک اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صدر جنرل سیکرٹری ان سب سے ہمارے کانٹیکٹ ہوئے, ہم نے فون کیے, انہوں نے ہمیں فون کیے اور گلی گلی میں ہم گھومے, پیمائشیں ہوئی کہ بھائی آپ کا یہ کام ہو جائے گا, آپ کا یہ کام ہو جائے گا. ہر ایک گلی کی پیمائش ہوئی, اس پیمائش کا کیا فائدہ؟ آپ آئے صرف فوٹو شوٹ ہوا, پیمائشیں ہوئی, اس کے بعد چلے گئے, نہ ٹھیکیدار کا کچھ پتہ ہے نہ کسی اور چیز کا کچھ پتہ ہے. آپ دوسرے ایریے میں جا کے دیکھیں, وہاں پہ جیالوں کا سینہ چوڑا ہے, وہ اپنی
ان کی 60 فٹ کی گلی ہو یا 30 فٹ کی گلی ہو، وہاں پہ ان کو کارپیٹ بچھا کے دیے گئے. پتہ نہیں یہ منگو پیر کے جیالوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیوں کیا جاتا ہے، ستیلی ماں والا سلوک کیوں کیا جاتا ہے کہ ان کو ہر وجہ سے جو نا اگنور کیا جاتا ہے، نہ ان کو ایک مہینوں تک نہیں لگا کے دیا جاتا. تو کارپیٹ تو دور کی بات ہے. باقی جو پارٹی نے فیصلہ کیا وائس چیئرمین اور چیئرمین کے حوالے سے، تو وہ بھی پارٹی کو بہت سوچنا چاہیے تھا. جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ چیئرمین کی سیٹ پہ کس کو لایا جائے، وائس چیئرمین کی سیٹ پہ کس کو لایا جائے. یہ دو ایسی پوسٹیں ہیں کہ یہ ایسے بندوں کو دی جاتی ہیں جو عوام سے کنیکٹ ہوتے ہیں، جو عوام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو عوام کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پہ ہم سمر بھائی کو وائس چیئرمین کے لیے منتخب کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بایو ڈیٹا ان کا کہ یہ عوام سے کنیکٹ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں یہ ہماری پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کنیکٹ ہے تو ہماری پارٹی کو یہ سرخرو کرا سکتے ہیں. UC3 جو ہماری بدقسمتی سے پچھلے بلدیاتی اقتدار JUI کے پاس تھا، یہ اگر صحیح فیصلہ کرتے تو آنے والا وقت بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، JUI کے پاس نہ ہوتا. مگر ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ یہ آنے والا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ بہت ہی اہم فیصلے ہیں. ان پہ پارٹی کے جو لیڈران ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو جو نا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کچھ بھی فیصلہ کریں اس پہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اور جو صدر جنرل سیکرٹری ہیں ان میں دوبارہ سے آپ مشاورت کریں، دوبارہ سے اس پہ سوچ و فکر کریں کہ یہ کس بندے کے ہاتھ میں آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.